اسرائیل نے لبنان میں فضائی حملے کرنے کے ساتھ پیجز بلاسٹ کے ذریعے حزب کو جو نقصان پہنچایا تھا، ایران نے اسی کے جواب میں اسرائیل پر 200 بیلسٹک میزائل داغے۔ حملے کے ساتھ ہی اسرائیل میں الارم بج گئے اور یروشلم اور دریائے اردن کی وادی میں اسرائیلیوں کی بنائی گئی بم پناہ گاہوں میں ڈھیر لگ گئے۔ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر رپورٹرز لائیو براڈ کاسٹ میں زمین پر لیٹ گئے اور یہ کسی وار مووی کے سین سے کم نہیں تھا۔ AFP کے صحافیوں کے مطابق منگل کی رات یروشلم بھر میں خوب دھماکے ہوئے۔ اس حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر جوابی کارروائی کی تو تہران کا رد عمل زیادہ تباہ کن ہوگا۔ ایران نے اس حملے میں پہلی بار ہائپر سونک فتح میزائلوں کا استعمال کیا تھا۔ اس حملے کے فوراً بعد جو بائیڈن نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن کب اور کہاں یہ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی سلامتی کونسل نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے ایرانی حملوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کی ہدایت کی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل کے اٹیک کے بعد اسرائیل نے ملک کے اندر اور باہر ہوائی سفر کو بند کر دیا۔ IRGC نے کہا کہ یہ حملہ جولائی میں تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت اور لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ اور ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر عباس نلفروشان کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا۔ ایرانی حمایت یافتہ عراقی مسلح گروپوں نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے یا اگر اسرائیل تہران کے خلاف عراقی فضائی حدود استعمال کرتا ہے تو عراق اور خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ستمبر میں اسرائیل نے فیصلہ کن اقدام کیا۔ نیتن یاہو نے مبینہ طور پر حزب اللہ کے ذریعے استعمال ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز کو دھماکے سے اڑانے کا حکم دیا تھا، اس ڈر سے کہ آپریشن کے بے نقاب ہونے کا خطرہ تھا۔ IDF نے اس کے بعد ایک بڑی فضائی مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد حزب اللہ کے 1,50,000 میزائلوں، راکٹس اور ڈرونز کی تعداد کو کم کرنا تھا۔ اس کے بعد اس نے لبنان میں زمینی در اندازی شروع کی جس میں حزب اللہ کی ایلیٹ رضوان فورس کے ذریعے مضبوط بنائے گئے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا مقصد حزب اللہ کو شمالی اسرائیل پر حملہ کرنے اور وہاں 7 اکتوبر کو حماس کے مظالم کی نقل تیار کرنے سے روکنا ہے۔ اسرائیل کارروائیوں کے نتیجے میں 10 لاکھ تک لبنانی لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایران نے بیلسٹک میزائل کے حملے کر کے لڑائی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے۔ اسرائیل کی جدید ڈیفنس سسٹم نے پروجیکٹائل کی مدد سے حملوں کو روک دیا۔ اگر اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر تہران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے تو یہ تہران کے لیے کافی مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ اس میں تہران کے مواصلاتی ادارے، مالیاتی ادارے اور تیل کی صنعت سب شامل ہیں، جس سے ایران کے اندر افراتفری پھیل سکتی ہے اور حکومت کی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی رہنماؤں کو اب خدشہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ